روزہ ثواب کی نیت سے رکھنے کی ہمت یا دل نہیں چاہ رہا ہو لیکن وہ اس لیے روزہ رکھتا ہے کہ پیٹ صاف اور بدہضمی نہ ہو، تو کیا یہ درست ہے یا تقویٰ کے خلاف ہے؟ اس طرح بعض دفعہ خالص اللہ کی رضا کے لیے فرائض یا نوافل میں دل نہیں لگتا مگر جنت کی لالچ میں، تو جنت کی لالچ میں تو کرنا اخلاص ہی ہے بھائی، تو اچھی طرح رہنمائی فرمائیں۔ دیکھو آپ کا روزہ رکھنے کا دل نہیں کر رہا تھا، آپ نے یہ سوچ کے رکھا کہ صحت اچھی ہو جائے گی اس سے، پھر بھی ثواب ملے گا، حالانکہ آپ کی نیت صحت کی ہے روزے کی نہیں ہے، لیکن کم ملے گا ثواب۔ آپ کہہ سکتے ہو یہ تو اللہ کے لیے رکھ ہی نہیں رہا میں، بھائی یہ اللہ کے لیے ہے، وجہ اس کی ہے کہ اگر صرف فاسٹنگ بڑھائے فاسٹنگ ہوتی تو وداؤٹ روزہ بھی ہو سکتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آپ رات کو 12 گھنٹے فاسٹنگ کر لو، کیا خیال ہے؟ دن میں 12 گھنٹے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر صبح سحری کا 1 گھونٹ پانی پینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر افطاری میں کھجور کھانے کی؟ کیونکہ جب آپ روزہ رکھو گے نا تو ان تمام لوازمات کے ساتھ رکھو گے۔ صبح سحری میں آپ کو اٹھنا پڑے گا، نہیں بھی اٹھے چلو رات کو کھانا کھا کے نیت کر کے سو گئے تو افطاری تو ہوگی نا۔ اور دوسرا آپ پر شریعت کا حکم لاگو ہوگا کہ عام فاسٹنگ جب آپ کر رہے ہوتے ہو خالی صحت کے لیے، اس میں بیچ میں آپ کی نیت خراب ہو گئی، آپ نے چائے پی لی، تو نہ گناہ ملے گا آپ کو اور نہ اس کی قضا واجب ہوگی آپ کے اوپر۔ یہاں جب آپ نے فاسٹنگ کی ہے تو تمام شرعی احکام آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اب بیچ میں ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے روزہ رکھنے کا، آپ کی تو پہلی کولیسٹرول آپ میں ختم ہو چکا ہے، تو اب یہ کہہ کے آپ روزہ توڑو گے نہیں، چونکہ میں نے تو صحت کے لیے روزہ رکھا تھا، تو اب چونکہ اب کوئی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ فاسٹنگ توڑ دو، تو آپ کہو گے بھائی روزہ کیا ہے، وہ میرے لیے توڑنا بلا ضرورت جائز نہیں ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ اگر توڑ دیا تو بعد میں قضا رکھنی پڑے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس صحت بنانے کے 2 آپشن تھے، ایک روزہ رکھے اور ایک روزہ رکھے بغیر۔ آپ نے کہا روزہ چونکہ عبادت ہے تو چلو اس بہانے عبادت کر لو، تو ایک اچھے راستے کا انتخاب یہ بھی کیا ہے، نیکی ہے۔ نہیں آئی کھوپڑی شریف میں بات، بھئی یہ بھی تو ایک نیکی ہے نا۔ اس کی مثال ایسے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے اس پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اپنی خواہش کے لیے کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ غلط طریقے سے بھی تو خواہش پوری کر سکتا تھا زنا کر کے۔ اس نے خواہش کے لیے 2 آپشن تھے اس کے پاس، آسان آپشن زنا تھا۔ آسان آپشن کیا تھا؟ کوئی خرچہ نہیں ہوتا، 1 دفعہ کا ہوتا ہے۔ یہاں آپشن کیا ہے؟ پورا سسرال جہیز میں مل رہا ہے آپ کو، کیا خیال ہے بھائی؟ مل گیا، بلکہ پروگرام بڑھ گیا، برباد ہو گیا، سالے ملے، زندگی کی ٹینشن۔ تو اگر کوئی مزے کے لیے بھی کر رہا ہے تو نبی نے فرمایا یہ کیا بات ہے کہ جب زنا کر رہا تھا تو اس کو گناہ شمار کر رہے ہو، اور زنا سے بچ رہا ہے تو اس کو نیکی شمار کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس لیے کوئی بھی عبادت کی جائے نا، اگر وہ دنیا کے لیے بھی ہے لیکن آپ کے پاس دوسرا آپشن بھی تھا، اس برے آپشن کو چھوڑ کر آپ عبادت والے آپشن کی طرف آتے ہو تو بھی ثواب ملتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، اس کو کہتے ہیں عمل مشوب، فقہ کی اصطلاح میں عمل مشوب کا مطلب وہ عمل جس میں اللہ بھی ہے اور اللہ کا غیر بھی ہے۔ تو جتنا اللہ کی رضا کا کانسیپٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ثواب کا ریشو بڑھ جائے گا، جتنا کم ہوگا اتنا ثواب کا ریشو کم ہو جائے گا۔ تو پورا ثواب تو جبھی ملے گا جب خالصتاً اللہ ہی اللہ ہو، صحت پیش نظر نہ ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ صحت کے لیے رکھ رہے ہو تو ہے تو چونکہ روزہ ہی نہ، وہ پورا روزہ کے شرعی حکام تو آ گئے نا آپ کی طرف، تو ثواب بہرحال روزے کا پھر بھی ملے گا۔ اس کی ایک اور آسان مثال دیتا ہوں۔ دیکھو ایک آدمی کو بزنس کرنے جانا ہے سعودی عرب، صحیح ہے نا، سعودی عرب اس نے بزنس کرنے جانا ہے رمضان میں، مکہ میں اس کی ٹریڈنگ چل رہی ہے، کسی تاجر سے ملنا ہے۔ اس نے سوچا یار جانا تو ہے ہی، تو شوال میں جانا ہے فرض کرو، تو کیوں نہ ہم ذی الحجہ میں چلے جائیں، اس بہانے حج بھی ہو جائے گا۔ تو ذی قعدہ میں جانا تھا، شوال میں نہیں، ذی قعدہ میں جانا تھا، تو ذی قعدہ کے بجائے اس نے میٹنگ کا ٹائم کیا دے دیا، ذی الحجہ کا، کہ یار جب جا ہی رہے ہیں، جا تو بزنس ہی کے لیے رہا ہے نا، لیکن ذی قعدہ میں بھی تو جا سکتا تھا۔ اس نے بزنس کو ڈیلے کر دیا ذی الحجہ کی طرف، اگر بزنس نہ ہوتا تو وہ نہیں جاتا، لیکن اب اس نے کہا کہ یار ذی الحجہ میں جانا، جب جانا ہے تو میں 1 مہینہ ڈیلے کر لیتا ہوں، بزنس بھی ہو جائے گا اور اس بہانے حج بھی ہو جائے گا، تو اس کو حج کا ثواب ملے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بے تیرا اگر بزنس نہ ہوتا تو تو آتا ہوگا، کہوگے نہیں میں تو نہیں آتا، تو بھئی تو بزنس کے لیے آیا ہے۔ بھائی بزنس کے لیے میں ذی قعدہ میں بھی آ سکتا تھا، میں نے ذی الحجہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ بزنس کے بہانے حج بھی ہو جائے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو تو اس لیے نیکی کر لیا کرو کسی بھی بہانے میرے بھائی۔ اور ویسے بھی صحت کے عنوان سے بھی روزہ رکھو گے نا، تھوڑے دنوں میں روزے کی عادت پڑ جائے گی، نیت بھی سیٹ ہو جائے گی۔ پھر بچوں کو لالچ دے دے کے نیکیاں کرائی جاتی ہیں کہ نہیں کرائی جاتی؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد، کتنے بڑے بزرگ محدث سے عبداللہ ابن مبارک، ان کے والد ان سے کہتے تھے کہ 1 شعر یاد کر لو عربی کا، 1 درہم دوں گا۔
یہ ان کو بڑا ادیب بنانا چاہتے تھے تاکہ قرآن حدیث پہ ان کو عبور ہو، کیونکہ عربی میں ہے نا یہ علوم. آج کل کے جو اسکالر ہے نا، عربی کا ککھ بھی نہیں آتا، عربی کا ان کو ککھ بھی بولو نہیں آتا، اور وہ بڑے بڑے اسکالر بنے ہوئے ہیں. تو مدارس میں 2 سال تو صرف عربی سکھائی جاتی ہے پہلے. تو عبداللہ بن مبارک کے والد چاہتے تھے میرا بیٹا ادیب عربی میں عبور حاصل ہو تاکہ وہ قرآن و سنت کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. تو اب بچوں کو لالچ دی جاتی تھی کہ 1 درہم دوں گا 1 شعر یاد کر لو. اب عبداللہ بن مبارک کس چکر میں شعر یاد کر رہے تھے؟ پیسوں کے لیے. تو ثواب تو بڑھ گیا نا، کیا خیال. لیکن ابا نے کیا سوچا، ابے کسی بھی بہانے بھائی تو کر لے، جب قرآن جب آئے گا نا، جب عربی آئے گی اور حدیثوں کا مطلب سمجھ میں آئے گا تو اخلاص بھی خود بخود پیدا ہو جائے گا. اسی وجہ سے عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے علم دنیا کے لیے حاصل کیا، لیکن علم نے میرے دل سے دنیا نکال دی. نہیں یہی بات، جب حاصل ہوا تو مجھے لگا کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. کہہ رہے نیت تو شروع میں ابا پیسے دے کے شعر یاد کرواتے تھے نا، تو وہ تو اس چکر میں شعر یاد کرتے تھے کہ پیسے ملیں گے، چیز کھائیں گے بازار سے لے کے، کوئی بھی اس زمانے میں کوئی بھی گول گپے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہوگی اس زمانے کا، گولا گنڈا جو بھی اس زمانے میں ہوتا ہوگا، یہ نہیں ہوتا تھا تبھی تو اتنے بڑے بن گئے. اگر گولے گنڈے کھاتے تو کہاں بنتے ہو. خیر، تو کہتے ہیں ہم نے دنیا کے لیے کیا، لیکن جب علم آیا نا تو علم ہی نے ہمیں سمجھایا کہ یہ دنیا کے لیے حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ سے ملاتی ہے. تو اس علم نے ہی اخلاص پیدا کر دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے بھائی نیکی کرو، نیت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، اپنی نیت کے چکر میں عمل نہ چھوڑو. آج کل جو صوفی بنتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، پہلے نیک عمل نہیں ہو رہا ہوتا ان سے، پھر جب نیک عمل کرتے ہیں شیطان آ کے وسوسے ڈالتا ہے، ابے تو تو اس چکر میں یہ کام کر رہا ہے، ابے تو تو تہجد اس لیے پڑھ رہا ہے کہ تیرا وہاں رشتہ نہیں ہو رہا، اس چکر میں تو دعائیں مانگ رہے تھے. ابے بھائی کسی بھی چکر میں، چرس پینے سے پہلے کچھ سوچتے ہو کہ کس چکر میں پی رہا ہوں، لگایا سٹا اور عادت خراب. تو اچھی عادت ڈالنے کے لیے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو بھی ہو رہا ہے نا، سرے 10 عمل کی عادت ڈالو. عادت پڑ جائے گی، پھر نیتیں ٹھیک کرتے رہو بیٹھ کے. نہیں آئی میرا خیال ہے، عادت پڑ جائے ایک دفعہ، نیتیں پھر ٹھیک ہوتی نہیں. نیت کا ٹھیک کرنا آسان ہے، نیت صحیح ہو، عادت ڈالنا بڑا مشکل ہے. دیکھو نیتیں کتنی اچھی ہیں، میں حج کروں گا اللہ کے لیے، کر لو، کر لے گا کیا؟ خالی کرنے سے تھوڑی ہوتا ہے، کرے گا تو پتہ چلے گا. پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. جنت میں جانے کی سب کی نیت ہوتی ہے. ایک مولوی صاحب بار بار دعا مانگتے تھے، اللہ مجھے شہادت دے دے. کسی نے کہا مولوی صاحب تو ابھی میدان جہاد میں تو جاتے ہوئے دیکھا نہیں، کوئی حلوے میں بم رکھ کے تھوڑی دے گا آپ کو. تو کسی بھی طرح سے نا اچھے عمل کی عادت ہوتی ہے، ڈال دو، اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کرو. اور میں تو اپنی بات بتاؤں، میں اپنے آپ کو اچھے عمل پہ موٹیویٹ کرنے کے لیے آخرت کے ساتھ دنیا کا بھی بہت سہارا لیتا ہوں. دنیا کا بھی بہت، کیا یار عادت پڑے عمل کی. اب جیسے صبح کبھی، آج بھی میں نے ایکسرسائز کی نا، ایکسرسائز کرتے ہوئے نیت یہ ہوتی ہے بھائی، نیت یہ ہوتی ہے میری کہ یار صحت اچھی ہوگی، گھر والوں کے حقوق ادا ہوں گے، انسان خوش مزاج ہوتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، اس پہ ثواب ملتا ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں مجھے دوڑنے کے ہر چکر پہ کیا ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. تو شیطان بیچ میں کہتا ہے بیٹا اتنا بھی نیک نہیں ہے تو اس لیے بھی کر رہا ہے تاکہ دنیا کی لذتیں بھی حاصل ہوں. تو میں کہتا ہوں، میں شیطان سے بولتا ہوں ہاں ہوں، تو تیرے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس چکر میں نا شیطان روکتا ہے پھر کہ نہیں کرو جاگنگ، نہیں کرو جم، نہیں جاؤ، کہ تیری نیت میں کھوٹ آ رہا ہے، تو دنیا کے لیے کر رہا ہے. تو بھائی میں جانوں اللہ جانے، تو شیطان تیرے کو کیا پیٹ میں کیوں مروڑ ہو رہا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ صحیح ہے، کر رہے ہیں بھلے تو اچھا عمل ہے نا. کیونکہ جب کسی بھی نیت سے اچھا عمل ہو جائے گا نا، اس کی فائدہ آخرت کو بھی ہوگا. اب دیکھو، اگر ہماری دنیا کی بھی نیت ہو کہ یار میری صحت اس لیے اچھی ہو تاکہ میں پراٹھے اسی طرح کھاتا رہوں صبح، ویسے ہی کوئی بہت بری نیت ہے، اتنی بھی بری نیت نہ کریں آپ. لیکن فرض کر لو کہ میں دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاتا رہوں، یہ بھی نیت ہو. جب صحت اچھی ہوگی تو فائدہ آخرت کو بھی بہرحال ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. کیونکہ آپ نماز میں دل لگے گا آپ کا، آپ تراویح پڑھ سکو گے، آپ تہجد پڑھ سکو گے، آپ حج کر سکو گے. آپ بیانات 2-2 گھنٹے کے جو میں بیان کرتا ہوں، 2.5-2.5 3-3 گھنٹے کے بھی میرے بیانات ہوئے ہیں، ایک دن میں 2 بیانات بھی ہوئے ہیں. اگر یہ صحت نہ ہوتی تو بے ہوش ہو کے گر جاتا بھائی میں. تو اس کا فائدہ آخرت کو فائدہ ہو گیا کہ نہیں؟ تو نیت کرو اچھی، لیکن اگر اس میں بیچ میں دنیا کی نیت آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے عمل مت چھوڑو. یہ میں کہنا چاہتا ہوں، عمل مت چھوڑو، آنے دو، وسوسے آنے دو. شیطان ہر طرح سے عمل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. میں جب بیانات کا سلسلہ میں نے شروع کیا نا، میں نے تو بہت پہلے بیانات کا سلسلہ شروع کیا. میں چاہتا تھا مجھے بیان کرنے میں مزہ بالکل نہیں آتا، یہ ذہن میں رکھو. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے بیان کا، مجھے شوق شروع سے ہی نہیں ہے. ایک دفعہ ہم مسجد میں پہنچے بیان کرنے کے لیے، تو میری جگہ کوئی اور پہلے شروع کر دیا انہوں نے، تو میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا. تو اب وہ صاحب کا دل چاہ رہا تھا بیان کرنے کا، ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیوں آ گیا. میں نے کہا بھائی جان میں تو بڑا خوش ہو گیا ہوں کہ آپ کو بٹھا دیا، یار ہمیں تو سکون ملے گا. تو الحمدللہ مجھے شوق نہیں ہے. تو میں نے کیا کیا کہ اپنے استاد سے کہا کہ بھائی مجھے نا بیان کا شوق نہیں ہے، حالانکہ یہ ہونا چاہیے، یعنی لوگوں کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے نا.
تو جذبہ نہیں ہے میرے اندر، اور وہ تو مجھے لگ رہا ہے مجھے تو ثواب ہی نہیں مل رہا، میں اپنے خام میں اپنے گلا پھاڑ کے ضائع کر رہا ہوں، تو میں کیا کروں؟ انہوں نے بولا یہ شیطان ہے جو الو بنا رہا ہے کام سے روکنے کے، کام کو فوکس کرو۔ کام یہ ہے کہ لوگوں کے عقیدے بھی خراب ہو رہے ہیں، لوگ گمراہ بھی ہو رہے ہیں، لوگ زنا میں پڑ رہے ہیں، بھائی ڈیوٹی پوری کرو، اخلاص کے چکر میں نا عمل کو مت چھوڑو، اخلاص پیدا ہو جائے گا، اور اخلاص ہوتا ہے بعض دفعہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، حقیقت میں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ہوتا ہے۔ شیطان نا بہت بڑی فلم ہے، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، بہت بڑی فلم ہے، وسوسے ڈالتا ہے وہ، کہہ رہے تمہارے تو یہ عمل ضائع ہو رہا ہے، تمہیں تو ثواب ہی نہیں مل رہا۔ انہوں نے کہا شکر کرنا سیکھو۔ پھر مجھے موٹیویشن پتہ ہے کہاں سے ملی ہے؟ یہ میں بیان کرتا رہتا تھا 2-3 گھنٹے کے، میں نے کہا یار فائدہ تو 4 آدمی نے داڑھی رکھ لی اتنے 10 سالوں میں، کیا فائدہ؟ مجھے موٹیویشن ملی ہے جب یوٹیوب پہ بیان جانا شروع ہوئے، نیچے کمنٹس آنا شروع ہوئے، کتنے لوگوں کو فائدہ ہو گیا، تباہی ہو گیا، میں نے کہا بھائی یہ تو کیا ہو رہا ہے، اتفاق سے بہت فائدہ ہو رہا ہے یہ تو وہاں سے مجھے موٹیویشن ملنا شروع ہوئی ہے، اس لیے میں کمنٹس پڑھتا ہوں لازمی۔ اچھا بعض دفعہ انسان کسی چیز کو ہلکا سمجھ رہا ہوتا ہے، اسے نہیں اندازہ ہوتا کہ اس کا کیا کیا اثر پڑ رہا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں نے جب بتایا نا، ہم ملحد ہو چکے تھے۔ میں نے ایک واقعہ سنایا، میں بھی ترکی جا رہا تھا تو میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے بیان میں لطیفوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مجھے تھوڑا سا افسوس تو ہوا سن کے، میں نے کہا شاید ایسے ہی ہوگا، اب اس سے آدمی ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ آدمی کہتا ہے پھر چھوڑو تو پھر کیا ہے۔ بہت لوگ مجھے یہ کہتے تھے ابے بھائی آپ کے تو لطیفے ہیں، چٹکلے ہیں، شروع میں کمنٹس میں بھی ایسی باتیں بہت ہوتی تھی۔ تو موٹیویشن کیسے ملتی ہے؟ ایسے ہی میں بیٹھا ہوا ہوں، ترکی جا رہا، ہمارے استاد تھے جامعہ کے، انہوں نے بولا آپ تو لطیفے سناتے ہو، بس اس لیے آپ اتنے وائرل ہو گئے نا، اور اس لیے اتنا پھیل گئے دنیا میں۔ تو میں نے کہا یار یہ مجھے عجیب سا لگا تو صحیح، لیکن میں نے کہا شاید ہو ایسا، اللہ کی قدرت۔ تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا، ایک لڑکا، اس نے کہا میں اپنی وائف کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ رش بہت ہے اس لیے میں مل نہیں سکا، میں ایتھیسٹ ہو گیا تھا، خدا کا منکر ہو گیا تھا، آپ کے بیان سن کے میں دوبارہ اسلام بھی لایا ہوں، داڑھی بھی رکھی ہے اور نماز بھی، وہ لندن جا رہا تھا میں نے کہا لے بھیا، یہاں سے ڈی موٹیویٹ ہوا، ادھر سے کیا ہو گیا، موٹیویٹ ہو گیا، تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ الحمدللہ۔ تو جب ایسے بہت سارے، میں واقعات سناتا نہیں ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ شو بازی نہ ہو جائے، لیکن اگر میں رجسٹر رکھ لیتا نا کہ کتنے لوگوں کو الحمدللہ کتنا فائدہ ہوا ہے، تو شاید ایک رجسٹر اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ کتنی خواتین کے گھر بسے دوسری شادی کے بیان کی وجہ سے، کتنے لوگ نمازی بن گئے، کتنوں سے شرابیں چھوٹ گئیں، بہت الحمدللہ اللہ نے۔ لیکن ظاہر ہے جتنا ہم کام کر سکتے تھے اتنا ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو بار بار آتا ہے نا دماغ میں، اخلاص نہیں ہے یا فلان، یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ شیطان کروا رہا ہے کام چھڑوانے کے لیے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ شیطان ٹوپیاں کرا رہا ہے تاکہ انسان کام کرنا چھوڑ دے۔ تو یہ ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کیا کرو، اپنی خود تعریفیں کر لیا کرو کبھی بیٹھ کے، ابے بھائی تو نے آج بڑا خاندانی کام، چاہے تب دوسری شادی ہو نا، لوگ ماریں گے، پکڑ کے کوٹیں گے، آدمی ٹھٹر جائے گا نا، تو اپنے آپ کو خود، کوئی نہیں بولے گا، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم تھوڑی میں ہر جگہ آپ کو، جہاں بھی کوئی دوسری شادی کر رہا ہے میں اس کو سمجھانے پہنچ جاؤں تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے، یہ کتنے لوگ کر رہے ہیں۔ تو آپ خود اپنے آپ کو سمجھایا کرو کہ دیکھ تو نے زندگی میں پہلی دفعہ خاندانی کام کی۔ مجھے بھی جب میں نے دوسری کی نا تو اتنی لتاڑ سنی تھی کہ مجھے لگا کہ شاید میں غلط 2 نمبر آدمی ہوں، مجھے محسوس ہونے لگا تھا یہ، حالانکہ میرے تو اس پہ مناظرے ہوتے تھے، اتنا لوگوں نے ڈی موٹیویٹ کیا۔ پھر میں اکیلے میں بیٹھ کے سوچتا تھا یار میں نے شاید زندگی میں ایسا تو نہیں، میں نے پہلی دفعہ کوئی بہت ہی ڈھنگ کا کام کیا ہے۔ اس طرح میں اپنے آپ کو سمجھا کے نا، ورنہ میں مر جاتا ہارٹ اٹیک سے، اتنا غم ہو رہا تھا مجھے دوسری شادی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا خوشی ہو رہی ہے کہ غم ہونا چاہیے اس موقع پہ۔ کبھی سوچتا تھا میری شادی ہوئی ہے تو لڈو اور موبائل دیکھتا تھا میسیجز کے ادھر ہر آدمی کا منہ لٹکا ہوا، تو پتہ نہیں عجیب کنفیوژن والی حساب کتاب، اور ایسے ہی لوگ دوسری کر کے آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس۔ ابھی ایک مولوی صاحب آئے، اتنے غمزدہ، پھوٹ کے رونے والی کیفیت ہو رہی تھی ان کی، کہہ رہے میں نے بیوہ سے شادی کی ہے، پتہ نہیں کیا کر لیا میں نے، اتنی لتاڑ رہے ہیں لوگ۔ تو مجھے بڑا ترس آیا نا، بڑی مشکل سے میں نے آنسو روکے اس کے چہرہ دیکھ کے نا، میں نے کہا مجھے لگ رہا تھا، میں نے اس کو کہا نا مبارک ہو، تو یہ اٹھا کے تھپڑ نہ لگاتے ہیں، تھپڑ نہ لگا۔ ایک نے تو دوسری کی نا، اتنی ٹینشن میں آیا، میں نے کہا مزید کا ارادہ، کہہ رہے بھاڑ میں جائیں 4 شادیاں، یہ اس کے الفاظ تھے، کہہ رہے بھاڑ میں گئیں 4 شادیاں۔ تو ایسے موقع پہ آپ اپنے آپ کو خود کیا کرتے ہیں، موٹیویٹ۔ دیکھو غلط نہیں ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ بہرحال یہ بڑی لمبی کہانی ہے، کبھی آپ کر کے آئیں تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو تھپکی دوں گا۔ تو میں نے اس مولوی صاحب سے کہا، میں نے کہا یار، کہہ رہے مجھے لگ رہا ہے میں کوئی گناہگار ہوں، میں نے غلط کیا ہے، حالانکہ بیوہ سے اس کے یتیم بچے بھی پال رہا ہے یار ایک آدمی، کہہ رہا مجھے لگ رہا ہے میں غلط کیا۔ واقعی اس کو لگ رہا تھا، اس کے چہرے سے لگ رہا تھا یہ شرمندہ ہے۔
تو میں نے ان سے کہا اللہ کی قسم شاید زندگی میں آپ نے اگر کوئی نیکی کی ہے نا تو پہلی دفعہ یہ ایک نیکی کا کام کیا ہے. میں نے کہا اس پہ گھبرانا بالکل بھی آپ نے نہیں ہے, ایک ہی کام کیا ہے آپ نے اور اسی پہ آپ کو شرمندگی ہو رہی ہے. میں نے کہا نماز تو سارے مولوی پڑھتے ہیں یار, داڑھی والے, آپ نے بھی ٹوپی پہن کے کون سا, میں پگڑی پہنتا ہوں, آپ خالی ٹوپی پہنتے ہو, میں کیا پہنتا ہوں, پگڑی. یہ کام تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں دنیا میں. یہ کام خاندانی کیا, ایک عورت کو برائی سے بچا لیا, اس کو شیلٹر دے دیا, پہلی دفعہ خاندانی کام کیا ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ پھر جو اتنے غم. میں نے کہا یار گریبان کھولو اور بائک یا گاڑی اگر چلاتے ہو نا اس کو پیچھے لکھو موسٹ وانٹیڈ. میں نے کہا اس کو انجوائے کرو, انجوائے. میں نے کہا دیکھو جو محلے کے بدماش ہوتے ہیں نا, یہ جو بڑے بڑے ڈکیت نہیں ہوتے, جب یہ جیلوں میں جاتے ہیں ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں, یہ سارے جرم کر کے ان کو پھانسیوں کی سزائیں ہوتی ہیں, یہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تو نے کیا کیا وغیرہ. میں نے 10 بندے مارے گا, جا تو نے کیا کیا, 11 12 15 100 یہ ایسے تاؤ دے رہے ہوتے, تو نے کیا ہے, تو بتا اسمگلنگ میں کیا بیچتا تھا. وہ چر سب ہے 2 ٹکے کا اسمگلر, ہم آئس بیچتے تھے, ہم جو ہے نا ہیروئن کی اسمگلنگ کرتے ہیں. تو یہ برائی پہ اتنا فخر کرتے ہیں. تو آپ نے زندگی میں ایک ڈھنگ کا کام کیا, موسٹ وانٹیڈ لکھو اپنی بائک کے پیچھے. بول رہا جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے, ایسی کی تیسی. اتنا خوش ہو کے گیا نا وہ بندہ, خوش ہو کے گیا. مجھے لگا یہ مرنے سے کم از کم بچ جائے گا, لیکن اگلے دن پھر وہی کیفیت ہو جاتی ہے دوبارہ. یہ تجربہ ہے میرا, تھوڑی دیر کے لیے ایک ملتا ہے سکون, کہتا ہے ایسی کی تیسی, پھر اگلے دن پھر وہی ٹھس. تو اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کیا کرو. جب رمضان گزرتا ہے, آخری بات کر کے بس میں ختم کرتا ہوں, یہ پھر سوالات اتوار کو دیں. رمضان جب ہوتا ہے نا, رمضان آپ کہو گے مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہم تو ان سے یہ توقع نہیں رکھتے تھے, لیکن بھائی ہم تو کمزور لوگ ہیں. رمضان کے جب 29 یا 30 روزے گزرتے ہیں, سب لوگ ہی روزے رکھتے ہیں, میں کوئی اکیلا تو نہیں ہوں نا روزے رکھنے والا. تراویاں سبھی پڑھتے ہیں, ہم کوئی اکیلے تو نہیں ہے. قرآن رمضان میں سبھی ختم کرتے ہیں, ہم کوئی اکیلے تو نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم میں بہت خوش ہوتا ہوں جب رمضان گزرتا ہے نا. میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ یہ تو سارے بہت نیک لوگ ہیں, ان کا رمضان روزے رکھ لیے, یہ تو ہوں گے بہت نیک. میں تو بڑا کمزور ہوں, میرے میں تو ہمت نہیں ہے کہ عام دنوں میں 30 روزے کنٹینیو رکھ لوں. رکھے جاتے ہیں, نفلی روزہ آدمی سوچتا ہے, پھر چھوڑتا ہے چلو کل رکھیں گے, چلو پرسوں رکھیں گے. رکھ لیتا ہے تو 1 رکھ لے گا, 2 رکھ لے گا, بہت زیادہ 10 رکھ لے گا. اے اللہ میں تو بڑا نالائق ہوں, میں نے تو بڑا تیر مارا ہے 30 روزے رکھ کے. یہ کس کو, اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. بھائی ایک نعمت ملی ہے, شکر ادا کرو یار. ہم ورنہ آسان ہے یار, کتنا بڑا اللہ کا کرم ہو گیا, اللہ نے ہم پہ فرض کر دیے. آپشنل رکھتا تو میرے بھائی میں اور آپ اتنی بڑی نیکی, اللہ آپشن دے دیتا نا کہ بھائی تو رکھنا چاہے تو رکھ لے, نہیں تو چھوڑ دے, تو ہم کہاں رکھ لیتے بھائی. اللہ نے کہا فرض ہیں تمہیں رکھنے پڑیں گے. اتنا بڑا احسان ہو گیا اللہ کا ہم پہ کہ ہم سے 30 روزے لگاتار اس نے رکھوا لیے, اور تراویح پڑھوا لی اس نے ہم سے, قرآن ختم کروا لیا ہم سے. تو میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی ہم تو بڑے نالائق ہیں, لیکن مجھے اللہ نے بڑا نوازا کہ 30 روزے رکھنے کی اللہ نے توفیق دی. اسی وجہ سے جب چاند گزرتا ہے تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں, ہائے ہائے رمضان جا رہا ہے. ہم خوش ہوتے ہیں کہ یار اللہ میاں نے 30 روزے رکھوا کے اب ہمیں چھٹی دے دی, اب کھاؤ پیو. تو جب اللہ چھٹی دے گا ہم چھٹی پہ خوش ہوں گے, جب رب روزہ کہے گا تو ہم کیا رکھیں گے. کیا ہو گیا بھائی جان؟ بھائی عید کی خوشی ہے تو جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کرو. اللہ کہہ رہا ہے عید کو خوشی مناؤ, تو پھر کیا ہے, پھر خوشی ہے. اور خوشی کس بات کی ہے کہ اللہ نے تمہیں 30 روزے رکھنے کی توفیق دی. جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا, اب وہ فرض تم نے ذمہ داری پوری کر لی ہے. مزدور کو میں نے دیکھا ہے جب صبح سے لے کے شام تک دہاڑی کرتا ہے نا, اس کو پتا ہے میری ڈیوٹی پوری ہو گئی, اب مجھے دہاڑی ملے گی. غمزدہ ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ لوگ سعودی عرب سے چھٹی پہ آ رہے ہوتے ہیں یار, سیلری لے کے, تنخواہ لے کے, پوری ڈیوٹی, ہم نے کمپنی کا جو کانٹریکٹ تھا کمپلیٹ ہو گیا, جتنے لاکھ ملنے تھے مل گئے, اب کیا ہے چھٹی. تو خوشی خوشی آتے ہیں, بھاڑے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی رمضان میں اللہ نے کہا ہے کہ بھائی پورے سال میں کھلاتا پلاتا ہوں, اب 1 مہینہ میرے لیے بھوکا پیاسا رہنا ہے. تو اللہ ہمیں رکھوا لیتا ہے, ہم تو بھائی اس پہ کیا ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. اور ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ٹھیک ہے ہماری زندگی خطاؤں سے بھری ہوئی ہے, جہاں ان خطاؤں پہ ہمیں افسوس ہوتا ہے تو جو نیکی کے کام ہوتے ہیں ان پہ خوشی بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اب عجیب بات ہے, گناہوں پہ غم تو ہو رہا ہے, نیکیوں پہ خوشی نہیں ہو رہی, تو یہ آدھا کام ہو رہا ہے, آدھا یہ خطرناک ہے, اس سے مایوسی پیدا ہوگی. تو جہاں نیکی سے خوشی, گناہوں پہ غم ہونا ضروری ہے, وہاں نیکی پہ خوشی ہونا بھی ضروری ہے. یہ ایمان کی علامت ہے. اگر نیکی پہ خوشی نہیں ہو رہی, صرف گناہوں پہ غم ہے, اس سے مایوسی آئے گی. اس سے جو تھوڑی بہت نیکیاں کر رہے ہو وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی, شارٹ. اور یہ بھی غلط ہے کہ نیکی پہ خوشی ہو گناہ پہ غم نہ ہو, یہ بھی غلط ہے. بعض لوگوں کو نیکی پہ خوشی ہوتی ہے, گناہ پہ غم نہیں ہوتا, یہ بھی غلط ہے. تو گناہ کر کے غم ہو اور نیکی کر کے راحت ملے, خوشی ملے, تو اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اللہ بھی چاہتے ہیں کہ تم نیکی کر کے خوش ہوا کرو اور گناہ کر کے غم زدہ ہوا کرو.
تو بچوں کو بھی جب بعض ماں باپ کیا کرتے ہیں بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے ہیں, ان کے غلط کاموں پہ ٹوکتے تو رہتے ہیں, اچھے کام پہ تعریف نہیں کرتے کبھی. بہت خطرناک ہے, آپ بچے کو باغی بنا رہے ہو. دیکھا ہے میں نے بعض باپوں کو دیکھا ہے, ماؤں کو دیکھا ہے, وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں, بچہ جب الٹا کر کے آ گیا ایک تھپیڑ لگایا وہ بےچارے پورا گھوم جاتے ایک چکر میں نا. تو اماؤں کے تھپیڑے زیادہ آج کل خطرناک چل رہے ہیں باپوں سے, تو باپ بھی اسی تھپیڑے کے ڈر سے تو چپ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, حقیقت پورے گھوم جاتے ہیں بچے. لیکن یہ جی ماں ہے تو کچھ بھی کر لے, ایسا نہیں ہے بھائی, ماں ہے تو یہ تھوڑی کہ جو مرضی کرتی رہے بچے کے ساتھ. تو اس کی برائیوں پہ اس کو ڈانٹا جا رہا ہوتا ہے, اچھائیوں پہ اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا, تو یہ غلط ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دونوں چیزیں ملتی ہیں. اور یہ جو ہے نا کہ کسی کے منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے, یہ وہ والی تعریف ہے جو مکھن لگانے کے لیے ہو یا جس سے سامنے والے کے بگڑنے کا اندیشہ ہو. موٹیویشن کے لیے تعریف کرنا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. نبی نے ایک صحابی سے فرمایا, ان فیک خصلتین, تمہارے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں, یحبہم اللہ ورسولہ, جو اللہ کو بھی بہت پسند اور اللہ کے رسول کو بھی بہت پسند ہے. ان صحابی میں دو بڑی خوبیاں تھیں, تو لوگ تھوڑی ان کی تعریف کرتے تھے, نہ ان کو اپنی ان خوبیوں کے بارے میں خود پتا ہوگا, لیکن نبی نے فرمایا تمہارے اندر دو کوالٹی بڑی زبردست. وہ کیا فرمایا, الحلم والانا, ایک جلد بازی نہیں ہے, اور ایک کیا ہے, بردباری, جلدی غصہ نہیں آتا تمہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا بہت جلدی غصہ نہیں آتا ان کو, بہت دیر سے آتا ہے, بردباری ہوتی ہے. اور جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتے, جب بھی فیصلہ کریں گے ایک دم ایکسائٹڈ جذباتی نہیں ہو جاتے, تمام پہلوؤں پہ غور کر کے پورا اینالائز کر کے پھر ایک نتیجہ قائم کرتے ہیں. تو یہ بڑی کوالٹی ہے. تو نبی نے دیکھا ان صحابی میں یہ دو کوالٹیاں, آپ نے فرمایا یہ بڑی خاندانی کوالٹی ہے. صحیح ہے نا, اللہ کو اور رسول کو کیا مطلب اس پہ قائم رہنا. تو کوئی حوصلہ افزائی کرنے والا نہیں ہوتا تو انسان اپنی خوبیوں کو بھی خامیاں سمجھنا شروع کر دیتا ہے. سمجھتا نہیں ہے بات کو, جب نہیں پڑے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو. اور آج کل توے پہ بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو بہت ملیں گے. ان صحابی میں برداشت تھا تو اب بہت سے لوگوں میں برداشت نہیں, ہر وقت ایسے توے پہ بیٹھے ہوئے, ذرا سا چھیڑ دو تو ایک دم پڑک جاتے ہیں نا, کچھ بول دو. ان کے سیاسی لیڈر کو ایک لفظ تو بول کے دیکھو آپ, ابھی سنا ہے کوئی قتل وتل بھی ہو گیا اس چکر میں کے پی کے میں. ایک سیاسی جماعت کے لیڈر نے دوسری سیاسی جماعت کے لیڈر کی برائی کی, اس نے اڑا کے بندہ ہی مار دی. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں, کیونکہ تحمل, برداشت, بردباری کیا ہے, ختم چل رہی ہے. تو کسی میں کوئی خوبی ہو نا تو وہ بھی بتا دینی چاہیے, خامی ہو تو اعتدال سے وہ بھی بتانا ضروری ہے, ورنہ اپنی خوبیاں سن سن کے انسان چوڑے میں آ جاتا ہے. وہ خامی ہو تو وہ بھی اعتدال کے ساتھ. میری خامی, میں آسٹریلیا میں تھا تو ایک میں جا رہا ہوں تھوڑا سا ولاگ شلاگ بنا, ایک خاتون آئی پردے میں تھی, انہوں نے کہا آپ سے مجھے 2 منٹ کی بات کرنی. ان کے ہسبینڈ بھی ساتھ میں تھے. میں نے کہا ساتھیوں کو کہا آپ تھوڑا آگے, کہہ رہی پرسنلی بات, سائڈ پہ ہو گیا. کہتی ہیں آپ کے اندر 2 برائیاں بہت بری ہیں مفتی صاحب. میں نے کہا جی. ایک آپ ممبر پہ ہنساتے ہیں, یہ بالکل بھی مناسب نہیں, اور ایک اس طرح کے لطیفے سناتے ہیں آپ مجھے. چونکہ میں تو 22 دن سے تعریفیں ہی سن رہا تھا, مفتی صاحب آئیے سیلفی, آپ کا بیان سن کے میں مسلمان ہو گیا, آپ کا بیان سن کے میں نے داڑھی رکھ لی. تو جب وہ کہا نا تو میں نے کہا اچھا میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. انسان کا بچہ, ان کو تو نہیں کہا کہ انسان کا بچہ, میں دل میں کہا کہ انسان, لیکن خدا کی قسم مجھے اچھا اس لیے لگا کہ یار کوئی تو ہو جو, کیونکہ وہ مجھے ان کی رائے سے اتفاق نہیں ہے بھائی. میرا تو نیچرل انداز ہے بیان کرنے کا, میں یہ لطیفے نہیں چھوڑ سکتا, میرا نیچرل, کوئی تکلف کر کے تھوڑی میں کوئی کر رہا ہوں بھائی, میرا یہ فطرت تھوڑی چینج ہوتی ہے انسان کی. لیکن مجھے یہ لگا کہ یار اگر سب تعریفیں کرتے رہیں نا, کوئی آپ کے منہ پہ آپ کی برائی نہ کرے, آپ تو ویسے ہی تباہ ہو جاتے ہو. کوئی تو ہو نا جس نے مجھے ٹوک دیا, تو مجھے تھوڑا سا اندر فیلنگ بھی ہوئی, تھوڑا سا دھواں بھی محسوس ہوا مجھے, ٹھیک ہے نا. اس سے انسان کم از کم مجھ میں اپنی برائی سننے کی برداشت تو پیدا ہوگی نا. اس خاتون کی رائے سے میں اگر متفق نہیں بھی ہوں تو کم از کم کوئی اور جب کرے گا تو اس کو سنوں گا تو صحیح نا. آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی کے کو کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ کے اندر یہ غلطی ہے, تو وہ ایک دم ایسا جذباتی ہو جائے گا, منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے گا. بھائی تجھ میں اور فرعون میں کوئی فرق بولو نہیں ہے, اتنا کیوں غصہ آ رہا ہے. یہ غصہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں فرض کر لیا کہ میرے اندر کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی. یہ فرض کرنا ہی غلط ہے. ہمارے ایک جاننے والے نا بات بات پہ اٹھ پٹ بہت غصہ ہوتے تھے, وہ مولوی صاحب, اور کسی سلسلے کے بزرگ بھی تھے, وہ پتہ نہیں ہر وقت توے پہ بیٹھے رہتے تھے, وہ جوان آدمی تھے. تو میرے پاس بہت, یعنی مجھے کسی نے بتایا ان کے بارے میں, میں نے کہا یار یہ کیوں اتنا غصے میں. انہوں نے کہا اصل میں یہ برے آدمی نہیں ہے, ان کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو گیا کہ میں بہت نیک ہوں. آئی بات سمجھ میں؟ ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا کہ میں کیا ہوں, بہت نیک ہوں. تو اب ظاہر ہے جس کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا کہ میں بہت نیک ہوں, وہ جب اپنے خلاف سنے گا تو غصہ آنا کیا ہے, نیچرل ہے. تو اپنے بارے میں وہم ہوتا کیوں ہے؟ بولو بھائی ہم تمہارے جیسے نارمل ہیں,
ہم کوئی بہت بڑی پہنچی ہوئی فلم نہیں. میں نے کبھی اپنے گھر کے بارے میں دعویٰ کیا کہ میرے گھر میں بہت سکون ہے اور میں 4 شادیاں کر کے بہت کامیاب لائف ہے, لوگوں آ جاؤ تم بھی اس راستے کی طرف؟ کبھی میں نے دعویٰ کیا یہ؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے 2-3 شادیوں والے نا بتا رہے ہوتے ہیں ابے مفتی صاحب ہم نے تو ایسا رکھا ہے ماشاءاللہ, بہنوں کی طرح رہتی ہیں, ہمارے گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے فلانا. میں نے کہا بھائی آپ کیا آپ مریخ سے آئے ہوئے ہوں گے, ہم تو بھائی نارمل یا عام انسانوں کی طرح کے کیا ہے بولو انسان. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کی 4 شادیاں کامیاب ہو گئیں, تجربہ کیسا رہا؟ اب آپ بتاؤ 2 کرنی چاہیے, کامیاب ہو گئی. میں نے کہا کامیابی کا مفہوم کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ کامیابی کا مفہوم اگر یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کی ٹینشن ہی نہیں ہے تو میں نے کہا یہ تو جنت میں ہی ہوگی, یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا دنیا میں. اور اگر کامیابی کا یہ مفہوم ہے کہ میں کر کے پچھتا رہا ہوں, پچھتا نہیں رہا تو میں نہیں پچھتا رہا, چاہے جتنی بھی ٹینشن ہو. کیا خیال ہے؟ جیسے کوئی ایک شادی کرے اور ٹینشن ہی ٹینشن ہو تو وہ کیا کہے گا بھائی یہ والی غلط ہو گئی, یہی کہے گا نا, یہ تھوڑی کہے گا کہ ایک شادی نہیں کرنی چاہیے. تو اگر کسی کی 4 شادیاں بھی غلط ہو گئیں تو بھائی اس سے اسلام کا فلسفہ تھوڑی غلط ہو جائے گا, اس سے یہی ہوگا. تبھی یہ جو لوگوں کے یہاں طلاقیں ہوتی ہیں نا, میں ان سے بدگمان نہیں ہوتا. ابھی وہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا میں بھی طلاق ہوئی ہے نا, تو مجھے بہت لوگوں نے کہا کلپ بناؤ, آسٹریلیا میں تھا. میں نے کہا کیا کلپ بنائے, نارمل ہے بھائی, کبھی میاں بیوی میں بنتی ہے کبھی نہیں بنتی, تو جب بنتی ہے تو اکٹھے رہتے ہیں, نہیں بنتی تو طلاق ہو جاتی ہے. کون سا اتنا بڑا طوفان ہو گیا یار, اس کو اتنا میڈیا پہ اچھالا کیوں جا رہا ہے؟ نہیں ہے میرا خیال بات سمجھو, اس کو ایسا ایمان کفر کا مسئلہ انڈیا پاکستان کی جنگ گویا ہو گئی ہے. ہم ثانیہ مرزا کے ساتھ ہیں, دوسرا کہہ رہے ہم شعیب ملک کے ساتھ ہیں. مجھ سے پوچھا میں کس دونوں کے ساتھ ہوں, کیا خیال ہے بھائی نہیں ہوئے تو اب اس میں نہ شعیب ملک کا میں سمجھتا ہوں قصور ہے, نہ ثانیہ مرزا کا قصور. تو جب پتا چلے گا جب دونوں کے گھنٹوں پوری تقریر سن کے فیصلہ کرے گا غلطی کس کی تھی. نارملی کیا ہے, بعض دفعہ دونوں کی غلطی نہیں ہوتی, پھر بھی نہیں بنتی دونوں میں, کیا ہے. دوسری بات یہ اگر شعیب ملک غلط تھا یا ثانیہ ملک غلط تھی تو کرنا کیا, جب علیحدہ ہو گئے تو اب جو مرضی غلط تھا تو وہ جانے اللہ جانے, کیا خیال ہے. یہ غلط صحیح کی بحث تو جب ہوگی جب دونوں میاں بیوی کے طور پہ رہ رہے ہوں. پھر ثانیہ مرزا مجھ سے, ثانیہ مرزا نام ہے نا, ثانیہ مرزا مجھ سے رابطہ کر کے کہتی شعیب ملک میرے حقوق ادا نہیں کر رہا. مجھ سے رابطہ نہیں کرتی تو پھر میں اس بحث میں نہیں پڑتا. مجھ سے کوئی کہتے شعیب ملک یہ کر رہا ہے, میں کہنا بھائی وہ جو کر رہا ہے وہ اس کی بیوی جانے, اور ثانیہ مرزا جو کر رہی ہے وہ اس کا شوہر جانے. مجھ سے تھوڑی انہوں نے باپ بنا کے پوچھے رہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. کتنی بھی کمپلین میاں بیوی کی آئے نا, بولو ان کا پرسنل معاملہ ہے. جب یہ ہمارے پاس فیصلہ لائیں گے پھر ہم فیصلہ کریں گے. جب تک میرے پاس نہیں ہے تو وہ میاں بیوی بھائی تو جو مرضی کرے, یہ ہمارا ہیڈک بولو نا, ان کا پرسنل معاملہ ہے. ابھی ایک جھگڑا ہوا 2 تاجروں میں, بہت بڑا جھگڑا نا, ایک کہہ رہا ہے میں ایسا, وہ کہہ رہا ہے فلانا ویسا. میں چپ کر کے بیٹھا ہوں نا, ایسے بالکل انجوائے کر رہا ہوں نا, ایسے بالکل ہے, کیونکہ میں ٹینشن کیوں لوں تمہارے جھگڑے کی, بھائی جھگڑا تمہارا ہے, میں ایک دم تیش میں تو غلط ہے تو غلط ہے. تو مجھے کہنے لگے آپ بتائیں کون صحیح ہے اس میں. میں نے کہا آپ لکھ کے دیں ریٹن میں نا کہ مفتی صاحب ہم دونوں کا جھگڑا ہے, آپ جو فیصلہ کریں گے نا پھر ہم اس کو مانیں گے. یہ لکھ کے دیں, پھر میں دوبارہ سے آپ کا جھگڑا سننا شروع کروں گا. ابھی تک تو میں نے اس کو, کیونکہ میرے اپنے غم کم ہیں جو میں تمہارے غموں کو لے کے یار بیٹھا رہا ہوں. ویسیوں مسائل ہیں میرے ساتھ. آج نا لوگوں کے پاس فارغ ٹائم بہت ہے. ثانیہ مرزا, شعیب ملک, ابے ان کا پرسنل مسئلہ ہے. اگر وہ ثانیہ مرزا شعیب ملک پہ الزام لگا رہی ہے تو وہ بولو بھائی ہمیں نہیں پتا یہ الزام صحیح ہے غلط ہے. اگر صحیح بھی ہے غلط بھی ہے تو جب الگ ہی ہو گئے تو اب جو مرضی کرو بھائی, تو پروگرام بڑھ گیا, ٹھیک ہے نا, کیا ہو گیا. تو جب تھے تو اس وقت وہ, میں جلدی سے وہ تاجروں کا قصہ مکمل کر دوں تاکہ آپ کو پتا چلے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میاں بیوی کے معاملات میں بھی ایسے ہی کیا کرو. تو جب وہ الزام لگایا نا وہ 2 تاجروں نے یوں ہے, میں نے کہا بھائی لکھ, اگر مجھ سے پوچھ رہے ہو نا کون صحیح ہے تو ریٹن میں دونوں لکھ کے دو. زبانی کلامی نہیں ہوگا تاکہ مکر نہ سکو آپ, اور پورا پراپر وے میں لکھ کے دو جھگڑا کیا ہے. پھر اپنا فون نمبر بھی ڈالو, میں اس کو پہلے پراپر پڑھوں گا, سمجھوں گا, پھر کراس کویشچن کر کے اس کی تنقید کروں گا, اور پھر لیٹر پہ آپ نے لکھ کے دینا ہے کہ جو فیصلہ مفتی صاحب نے کیا ہم اس کو مانیں گے, ہمارے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے. اس پورے پراپر وے سے کوئی میاں بیوی جھگڑا کر کے میرے پاس آئے تو میں فیصلہ کروں گا اس میں شوہر صحیح ہے یا بیوی. جب تک نہیں آئیں گے تو بھائی الزام کی دنیا تو بہت بڑی ہے. بیوی شوہر پہ طلاق کے بعد تو الزامات ہی لگتے ہیں. طلاق کے بعد بیوی یہ تھوڑی کہے گی میرا شوہر بہت اچھا تھا, بلا وجہ طلاق دے دی مجھے اس میں, اور شوہر یہ تھوڑی کہے گا میری بیوی بہت اچھی تھی لیکن پھر بھی میں نے چلتا کر دیا اس کو. ایسے تو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. تو میاں بیوی کے معاملات ہوں, یہ بزرگوں کے ہاں بھی طلاقیں ہو سکتی ہیں, مفتیوں, اللہ نہ کرے, ہمارے اللہ کا شکر ہے ہمارا گھر صحیح چل رہا ہے الحمدللہ. لیکن یہ کوئی اچھمبے کی چیز نہیں ہے کہ حضرت جی فلاں بزرگ تھے انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی, لو اپنا گھر تو بسا نہیں سکتے, دوسروں کو مشورے دیتے ہیں. نہیں بھائی, یہ نیچرل ہے, یہ نارمل ہے.
اگر عورت نہیں سنبھل رہی ہے تو شوہر نہیں سنبھال سکتا اس کو. دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا. ایک جھگڑا میرے پاس آیا, ایک بہت بڑے عالم تھے, بزرگ تھے, ان کا اپنی بیوی سے جھگڑا, نوجوان عالم تھے, بہت بڑے تو نہیں کہنا چاہیے لیکن اچھے سنجیدہ عالم تھے اور تقویٰ تھا ان میں. ان کا جھگڑا چل رہا تھا بیوی سے, 2-3 دفعہ علیحدگی کی بات ہوئی. تو لڑکی کے ابا نے مجھ سے کہا کہ میں اس شرط پہ اپنی بیٹی کو بھیجوں گا, یہ گارنٹی لے کہ جو ہے جیسی ہے یہ برداشت کرے گا. تو میں نے کہا دیکھیں یہ بات تو میں نہیں کر سکتا اس سے کہ گارنٹی, تو کیونکہ جو ہے جیسی ہے کہ اس کا مطلب تو بہت مفہوم بہت وسیع ہو جائے گا نا, یہ تو کچھ بھی کرتی رہے بیٹھ کے, کہیں نہ کہیں کسی کو پابند ہونا پڑے گا. میں نے کہا یہ تو مطالبہ ہی غلط ہے آپ کا, اس کو بھی کچھ شرائط اور اس کو بھی کچھ شرائط پہ آنا پڑے گا. نہ ہم عورت کو یہ مشورہ دیں گے کہ میاں جو ہے جیسا ہے برداشت ہی کرنا ہے, نہ ہم مرد کو مشورہ دیں گے کہ جو ہے جیسی ہے. یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں, پریکٹیکل لائف میں اس کا وجود نہیں ہوتا. تو اس لیے گھروں میں بھائی ہم تو کبھی الٹا ہم نے دعویٰ ہی نہیں کیا ہے کہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں بھائی جب 2 شادیاں ہوتی ہیں طلاق کے چانسز کم ہونے کے بجائے بڑھتے ہیں, اس میں 3 میں اور بڑھتے ہیں, 4 میں اور بڑھتے ہیں, سمجھتے ہو, کیونکہ جھگڑوں کا امکان میرے نہیں ہے الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے, لیکن بڑھ سکتے ہیں, اللہ نہ کرے کبھی بھی بڑھے, امید بھی نہیں ہے انشاءاللہ, لیکن سب کچھ ہو سکتا ہے بھائی. ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں, غصہ بھی آتا ہے, کیا خیال ہے, میں بھی غلط ہو سکتا ہوں, گھر میں بھی کوئی غلط ہو سکتا ہے. میں نے کوئی گارنٹی لی کہ میرے اوپر مہر لگ گئی ہے قیامت تک میں نیکی رہوں گا, کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی دنیا میں. تو آپ اسلام کا فلسفہ پیش کرو. اسلام میں 4 شادیاں ہیں عورتوں کا گھر بسانے کے لیے. اسلام غلط نہیں ہو سکتا, میں غلط ہو سکتا ہوں بھائی, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, میں غلط صحیح بھی ہو سکتا ہوں, ایسا نہیں کہ غلط ہو, آپ غلط ہو سکتے ہو, صحیح بھی ہو سکتا ہوں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. تو ہم اپنی بات کر ہی نہیں رہے ہیں, ہم کس کی بات کر رہے ہیں, اسلام کی بات. تو میرا بھی گھر میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے, اونچی آواز میں بات بھی ہو سکتی ہے, لڑائی بھی ہو سکتی ہے, اولاد بھی بگڑ سکتی ہے, اللہ نہ بچائے اس اولادوں کو بگڑنے سے. کل اللہ نہ کرے کوئی بچہ بگڑ گیا, لوگ کہیں گے دیکھو 16 بچے تھے, یہ ہوتا ہے 1 بگڑ گیا, 2 بگڑ گئے, اللہ نہ کرے بگڑے بھائی, یہ نیچرل ہے نا. بچوں کا آپ تربیت کی فکر کرتے ہیں, 100% تربیت کی گارنٹی کوئی بھی نہیں لے سکتا. وہ 1 میں بھی بگڑنے کا چانس ہے, 2 میں بھی چانس ہے. تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. تو انسان کے بچے بن کے زندگی گزارو, بہت بڑے بڑے دعوے کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے, نارمل رہو. مولانا شفیع تھانوی کا ملفوظ یاد رکھو, وہ فرماتے تھے لوگ میرے پاس آتے ہیں بزرگ بننے کے لیے, میں کہتا ہوں انسان بن جاؤ بس کافی ہے. تو انسان نارملی ہوتے ہیں, دوڑتے بھی ہیں, چلتے بھی ہیں, ان کو غم بھی ہوتا ہے, ان کو خوشی بھی ہوتی ہے. جب بھوک لگ رہی ہو اور نلی نہاری سامنے آ جائے تو خوشی سے بے ہوش ہونے کا بھی ان کا خطرہ ہوتا ہے. بھوک میں ان کو غصہ بھی آتا ہے, اور اگر بھنڈی کے ساتھ کریلا پکا کے ان کو کھلایا جائے تو کتنا ہی بڑا بزرگ ہو اس کو مزہ آئے گا کریلا کھانے میں. اور جتنی چیزیں ہیں جلدی بتا دوں نا میں, اور نارمل ہوتے ہیں, یعنی کوئی بزرگ کوئی الگ سی چیز نہیں ہوتا. اگر ہے تو پھر وہ بزرگ نہیں ہے, وہ اوپر سے کیا ہے, فارغ ہے, اس کی سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے. تو نارمل رہا کرو اور کوشش بھی کرو نارمل بننے کی. کوئی الگ سی کوئی فلم بننے کی کوشش نہ, پھونکوں والی سرکار بننے کی کوشش کرو, نارمل رہو. تو بڑے بڑے دعوے جو بھی کرتے ہیں نا, میں یوں ہوں, میں فلانا ہوں, ایک صاحب بہت بڑے بڑے دعوے کرتے تھے. میری 4 مجھ سے پوچھتے تھے آپ کی, میری اس وقت 3 تھے نا, آپ کی 3 بھی میں جھگڑا ہوتا ہے. میں نے کہا ہمارے تو ہوتا ہے بھائی, اس وقت ہوتا تھا اب نہیں ہوتا الحمدللہ. تو انہوں نے کہا آپ کے یہاں جھگڑا ہوتا ہے. میں نے کہا بڑے خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے یہاں, ہم نے کوئی شریفوں والا کام تھوڑی کیا ہے, دوسری کی ہے, پھر تیسری بھی کر لی, تو جھگڑا نہیں ہوگا کیا. تو کہہ رہے ہیں آپ کی, اس وقت میری کوئی بیٹی بھی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا آپ کی جب بیٹی ہوگی, اس کی جب شادی, بیٹی تھی, بچی چھوٹی تھی, جب بچی آپ کی شادی ہو کے جب جائے گی اور آپ کا داماد دوسری کرے گا, آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. میں نے کہا ہوگی. کہتے ہیں پھر آپ نے کسی اور کی بچی پہ سوگن کیسے لے آئے. میں نے کہا اس لیے کہ وہ کسی اور کی بچی میری تھوڑی ہے. میں الٹے سیدھے جواب دینے کا عادی نہیں ہوں, تو میں جواب دینے کا, میں نے کہا جو نیچرل ہے وہ تو نیچرل ہے بھائی. میری بچی پہ سوگن آئے گی. میں نے کہا اس وقت حالانکہ بچی شادی کی عمر بھی نہیں, میرا خیال تھی بھی, پتہ نہیں تھی, مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی میں نیچرل ہے یہ. تو کہہ رہے پھر آپ وہ کام کیوں کر رہے ہو جس سے تکلیف ہو. میں نے کہا اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو کہہ رہے پھر آپ اپنے داماد کو کیسے روکو گے. میں نے کہا میں نے یہ کب کہا کہ میں روکوں گا اس کو, میں نے یہ کب کہا ہے. آپ نے سوال یہ پوچھا تھا کہ آپ کی بچی پہ سوکن آئے گی, تکلیف ہوگی. میں نے کہا ہاں ہوگی. آپ نے یہ پوچھا کہ داماد کو روکو گے. اگر آپ یہ کہتے کہ داماد کو روکو گے تو میں کہوں گا بھائی روکنے کا میرے پاس حق بولو نہیں ہے, روکوں گا نہیں, تکلیف ہوگی. تو پھر مجھے کہنے لگے اگر آپ کا داماد آپ سے آ کے پوچھے کہ میں دوسری کرنا چاہتا ہوں آپ کیا کرو گے. میں نے کہا رکھ کے چپیٹ لگاؤں گا اس کو. میں آئی بات سمجھے. کہہ رہے ہیں اس کا مطلب آپ روک رہے ہو. میں نے کہا میں روک نہیں رہا, میں کہہ رہا ہوں یہ مجھ سے پوچھ کے کرنے کا کام ہے. میری بچی پہ سوکن لے کر آ رہا ہے بھائی, اور کل اس کو بولے گا تمہارے باپ نے پرمیشن دی تھی. بھائی یہ کام میرے بتا کے کرنے کا نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے قربانی کے بکرے کو آپ بول رہے ہو تو لیٹ جا میں تجھے کاٹوں گا. بھائی تجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ
लिटा के इसको काट दे, इसको थोड़ी हुक्म दिया कि वो तेरे सामने आके लेट जाए, उसको तो भाग भाई तू। इसी तरह ये मसला भी है, लोग कहते हैं पहली बीवी को आप कायल करें कि वो अपने शौहर की दूसरी कराए। मैंने कहा मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, मैं इतना पागल नहीं हूं जितना तुम समझ रहे हो। औरत को तो शोकन की तकलीफ होती है, वो क्यों करवाएगी तेरी दूसरी शादी? तेरे में दम है तो करके बता दे। जिसको फायदा हो रहा है, जिसको एक और बीवी मिल रही है, उसमें दम है नहीं, और जिस पे शोकन आ रही है जिसका कोई फायदा नहीं हो रहा, बजाहिर डेप्थ में जाएंगे तो है फायदे लेकिन बजाहिर नहीं, उसको तू हौसला दिला रहा है कि वो तेरी दूसरी कराएगी। तो ये बेवकूफों के एक टोले हैं, सही है ना? तो बात वो करो जो सोसाइटी में जो चल सके। तो अल्लाह मियां ने मर्द को दूसरी की इजाजत दी है, पहली को तकलीफ होती है, उसका तकलीफ होना नेचुरल है, लेकिन बड़े फायदों से बचने के लिए छोटे नुकसानात को बर्दाश्त करने का हुक्म दिया है। ये फलसफा है। औरत को नहीं कहा कि तू अपने शौहर की दूसरी करा, या जब वो करे तो तू लड्डू बांटा करके जी मेरे शौहर ने एक्चुअली, एक साहब ने मुझे कहा मैंने दूसरी शादी की, मेरी बीवी को इतना अफसोस हुआ और ये क्या, ये तो कुफर है। मैंने कहा कोई कुफर नहीं है, ये नेचुरल है। उसके शौहर, उसको ये खतरा है कि मेरे शौहर का, हालांकि मोहब्बत डिवाइड होती नहीं है, मैं वैसे खवातीन की जनरल नॉलेज के लिए बताऊं, लेकिन उसको ये खतरा है कि भाई उसकी जिंदगी में कोई मर्द आ गया तो उसको, औरत आ गई तो उसको तकलीफ होगी, ये नेचुरल है। तो इसलिए जब कोई जो मेरे वो एक दिन क्या हुआ, मेरे दामाद को कोई लेकर आया, मुझे उनके दोस्त ना, मैं उम्रे पे गया हुआ तो मेरे दामाद भी उम्रे पे थे, तो किसी ने कहा मुझसे इनको तरगीब दो कि आप ये दूसरी शादी करें। भाई कर लो, हर एक को इजाजत है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि उसमें अगर बाप को आप बता के करोगे ना कि मैं आपकी बेटी पे सोकन लाना चाहता हूं, इसकी मिसाल मैं हदीस से देता हूं। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो बहनों से निकाह हराम है ना? कुरान में भी है। फरमाया लिअन्नकुम तक़तऊन बिही अरहामकुम, इससे बहनों के रिश्ते टूट जाएंगे, क्योंकि बहनें को रिश्ता सोकन में तब्दील। इसलिए इस्लाम ने एक बहन पे दूसरी बहन से आपको शादी की इजाजत नहीं दी, क्योंकि बहनों में खास मोहब्बत होती है। अगर वो सोकन बना दी ना तो उनकी बहनों वाली मोहब्बत बढ़ गई। तो इसी तरह याद रखो, बाप बेटी का एक बहुत मजबूत रिश्ता होता है, भाई बहन का एक बहुत मजबूत रिश्ता होता है। आप दूसरी शादी करो, आप अपने साले के कंधे पे रख के या अपने ससुर के कंधे पे रख के नहीं करो, क्योंकि अगर आपने ससुर को बता के उसकी परमिशन से की है तो बेटी कहेगी मेरा बाप जालिम है जो मेरे ऊपर सोकन लाने पर राजी हो गया। इस्लाम बाप बेटी के रिश्ते में दरार पैदा बोलो नहीं करना चाहता। ये तुम्हारा पर्सनल मामला है, करना है करो भाई, हम किसी को नहीं रोक सकते। रोक भी ले तो आपको किसने कहा है कि आप मानो बात? क्या ख्याल है? अगर कोई रोक भी ले तो उसकी बात मानना आप पर लाजिम थोड़ी है। तो ये नहीं है बेवकूफों की तरह कि जी मेरे बहनों ही ने मुझे इजाजत दी है एक और शादी करो, या मेरे ससुर ने इजाजत दी है। भाई उनसे इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं, उनको बताओ भी नहीं, उनका हक बनता है नाराज होने का। और वो क्योंकि बेटी को फेवर करेंगे ना वो, तो उनका हक यही है कि अपना बेटी से ताल्लुक खराब बोलो ना होने दे। बाकी आपको इजाजत है तो अल्लाह ने दी है तो आप कर लो। बाप के कंधे पे रख के कि मेरे ससुर ने इजाजत दी है, मेरे बहनों ही ने, मेरे साले ने इजाजत दी है, तो भाई ये मंजन है, ये क्या है? बिल्कुल फजूल सी बात लगती है मुझे तो और ये गलत है। हाँ, कोई अपने ससुर को परमिशन उसको बता दे एक अलग बात है, वो आपस का कोई ताल्लुक हो या कोई बच्चे में कोई खामी हो तो इस बेस पे कर रहा हो एक अलग बात है, लेकिन ये गलत है। उसका नुकसान क्या होगा कि बाप, और ये मैं जब नहीं कह रहा जब मेरी बेटी की शादी हो गई है, जो मेरे साथ उठते बैठते हैं उनको पता है जब मेरी बेटियां नहीं थी उस वक्त भी मैं ये बात करता था, क्योंकि बाज लोग मुझे ताना देंगे अच्छा जब बच्चियों की शादी हो जाती है फिर तो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है। ना 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 ना, जो मेरे साथ दोस्त अहबाब है ना उनको पता है कि जब मेरे बच्ची पैदा भी नहीं हुई थी उस वक्त भी मैं यही बात करता था। एक दफा जब मैंने ना 2004 की बात है, मैंने बड़ी तहरीक चलाई हुई थी 4 शादियों की, तो किसी ने कहा इसकी जब बेटियां होंगी तो देखते हैं कि दूसरी वाले को कैसे देते हैं। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा दूसरी वाली को, अभी से बता रहा हूं मैं। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई? मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा कि कोई पहली वाले मिले मुझे ढंग का। अगर पहला वाला ढंग का ना मिल रहा हो तो सारी जिंदगी उसकी बर्बाद करने से बेहतर है कि मैं किसी दूसरे वाले को दे दूं, फिर मैं दूंगा। हमने अपनी बच्चियों का, अपनी बहनों का फायदा देखना है। समझ में आ रही है बात? तो इस्लाम ने जो मर्द को 4 शादियों की इजाजत दी है वो इसी वजह से दी है कि बहुत सी औरतों को इकलौता आदमी नहीं मिलेगा कोई ढंग का, उनको किसी की दूसरी बीवी बना दो। लेकिन अगर किसी को मिल रहा है तो कहां इस्लाम ने कहा है कि तुम्हारी बेटी को, तुम्हें अपनी बेटी के लिए इकलौता दामाद मिल रहा है तो चौथी वाली को दो? तो ये इस्लाम ने कहां कहा है? तो चौथी वाली को जब दिया जाएगा जब उसमें कोई अलग से सुरखाब के पर लगे हुए हों। समझ आ रही है ना बात? या कोई अलग से कोई वो, तो ये शुरू से ही है। तो इसलिए बातें वो करो जो सोसाइटी में जिसका जो चल सके, हवाई बातें नहीं करनी चाहिए इंसान। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। काफी हो गया मेरे ख्याल।